اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن پاک کی آیت نمبر 233 میں ارشاد فرمایا گیا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ والوالدات، واو کا مطلب اور والدات یہ والدہ کی جمع ہے، اور مائیں یرضعن وہ دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو۔ تو اولاد یہ بھی پلورل ہے، اس کا جو سنگولر ہے وہ ہے ولد، تو یہ جمع ہے اور اس کا جو واحد وہ ولد ہے۔ تو اولادہن اپنے، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، حولین کاملین، حولین 2 سال، کاملین مکمل۔ تو قرآن پاک نے یہ ارشاد فرمایا جو مائیں ہیں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ ہو گیا۔ کس کے لیے؟ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، لمن ارادہ، لمن اس شخص کے لیے، ارادہ جو ارادہ کرے، ان یہ کہ یتم کہ وہ پورا کرے، الرضاعہ دودھ پلانے کی مدت۔ تو یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت کو مکمل کرنا چاہے اور پورا کرے۔ اسی طرح فرمایا وعلی المولود لہ، اور جس کا بچہ ہے، واو اور اعلیٰ پر مولود بچہ، لہو جس کا بچہ، اس کا باپ، رزق ہونا، اب اس کے ذمے کیا ہے؟ ان عورتوں کا، ان ماؤں کا جو رزق یعنی اس کا فوڈ، یہ اس کے ذمے ہے۔ دوسرا وکسوت ہونا، اور کسوت ہونا اس سے مراد ان کے کپڑے، ان کا پہناوا، ان کا پہننا، یہ اس کے ذمے ہے کہ جو مائیں دودھ پلا رہی ہیں تو ان کو فوڈ سپلائی کرنا، ان کا نان و نفقہ وہ اس کے ذمے ہے، کپڑے بھی اس کے ذمے ہیں، بالمعروف دستور کے مطابق۔ اب دستور کے مطابق میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو سٹینڈرڈ، کوئی غریب ہے تو اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق خرچہ دے گا، امیر ہے تو اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق خرچہ دے گا، اور ان کا کھانا پینا اور کپڑے ان کے ذمے ہوں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس دور کے مطابق، جس دور میں بھی یہ کام ہوگا تو اس دور کے مطابق ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا ماؤں کو۔ پھر فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، لا تکلف، لا نہیں، تکلف مکلف کیا جائے گا، تکلیف دی جائے گی، بوجھ ڈالا جائے گا، نفس کسی جان پر، الا مگر وسعها جتنی وہ وسعت رکھتا ہے، کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے میں نے آپ کو اس کا تھوڑی وضاحت کر دی کہ ہر ایک کو اس کے حسب حال، سٹینڈرڈ کے مطابق وہ کیا جائے گا، اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، مکلف نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا لا تدار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ۔ تو لا تدار والدۃ، لا نہیں، تدار تکلیف دی جائے گی، ضرر سے ہے، نقصان پہنچایا جائے گا، والدۃ اس کی والدہ کو، بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، باسات ولد بچہ، ہا اس کے، تو نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر دیا جائے گا، نقصان پہنچایا جائے گا، ولا مولود، مولود لہ، اور لا نہیں، مولود لہ اس کے باپ کو، یعنی جس کا بچہ ہے، مولود بچہ، لہو جس کا، اٹ مین اس کا فادر، اس کا باپ، بولد ہی اس بچے کی وجہ سے کسی قسم کا نقصان پہنچایا جائے گا، ضرر پہنچایا جائے گا۔ تو اس کا جو مفہوم ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جب تفسیر کریں گے اس میں اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی، اس ضرر سے کیا مراد ہے۔ پھر آگے فرمایا وعلی الوارث مثل ذلک، اور اسی طرح واو اور اعلیٰ پر الوارث جو اس کا وارث ہے، یعنی اگر وہ باپ نہیں ہے، فوت ہو گیا، تو اب جو اس کا وارث بنا ہے نیکسٹ، تو اس کے اوپر بھی مثل ذالک اسی طرح ہے، یعنی ان ماؤں کا کھانا پینا، نان و نفقہ، تو ہر چیز ان کے ذمے ہوگی جو بھی وارث بنے گا۔ آگے فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ اب یہ اگلی بات آ گئی، فَإِنْ أَرَادَا، فاپس ان اگر ارادہ، دونوں ارادہ کریں، یہ تثنیہ ہے الف کے ساتھ، تو دونوں سے مراد تو میاں بیوی،
ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں ارادہ کریں جن کا وہ بچہ ہے. کس چیز کا ارادہ کریں؟ فصالن، دودھ چھڑانا. اگر وہ دونوں چاہیں دودھ چھڑانا یعنی 2 سال سے پہلے، اس کی بات ہو رہی ہے. انتراد منہما، باہمی رضامندی سے. وتشاورن، اور مشاورت کے ساتھ. اٹ مینز ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہونا چاہیے کہ کنسلٹیشن. تو دونوں اگر آپس میں رضامندی کا اظہار کرتے ہیں کہ بچے کو دودھ چھڑا دیا جائے تو پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں. تو قرآن پاک فرما رہا فلا جناح علیہما، تو فا پس لا نہیں، جناح گناہ، علیہما ان دونوں پر، تو ان دونوں پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. اسی طرح آگے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور ان اگر اردتم، تم ارادہ کرو، ان یہ کہ تسترضعوا، تو دودھ پلوانا چاہو. اب کسی اور عورت کی بات ہو رہی ہے اصل ماں کے علاوہ. تو قرآن پاک دیکھیں ہمارے گھر کی بات کر رہا ہے اور یہ ہم سے ڈسکس کرتا ہے، اس لیے قرآن کا موضوع انسان ہے. تو قرآن پاک یہ فرما رہا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ کرو، ان یہ کہ تسترضعوا، کہ تم دودھ پلواؤ کسی اور سے، اولادکم، اپنی اولاد کو، تو فلا جناح علیکم، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جب تم ان کو دستور کے مطابق، بالمعروف دستور کے مطابق، اذا سلمتم، تم ان کو دو، ما آتیتم، ان کا اجر، اٹ مینز ان کو اجرت وہ ادا کرو، جو اس وقت کی اجرت ہے، جتنی جو ان کی سیلری ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، تو ان کی خدمت وہ کر سکتے ہیں دستور کے مطابق جو اس زمانے میں ہوگی. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. تقوی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، اٹ مینز اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، بما، باسات ما، جو چیز، اس چیز کے ساتھ، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر شے کو دیکھ رہا ہے. یہ تو ہو گیا اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ. اب اس کی مختصر تفسیر کے ساتھ آتے ہیں. یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ جو آیت مبارکہ 233، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ بہت سارے مسائل بھی ہم سنتے ہیں گھروں کے اندر، اور بعض جو مائیں ہیں وہ دودھ چھوڑنا چاہتی ہیں لیکن باپ راضی نہیں ہوتا، گھر والے راضی نہیں ہوتے. تو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے حالات کے اوپر، اس کی صحت کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا وہ دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں پلا سکتی. تو قرآن پاک نے اس بارے میں بڑی رہنمائی ہمیں دی ہے. اور اس سلسلے میں جو جھگڑے بھی ہوتے ہیں گھروں کے اندر دودھ پلانے نہ پلانے کے حوالے سے، تو ان سب کا مسائل کا جو حل ہے وہ ہمیں قرآن پاک دیتا ہے. جیسے اس آیت میں فرمایا کہ دودھ پلانے کے جو شرعی احکام ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، اور اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کے احکام تھے وہ بیان کیے، تو جس سے فرقت واقع ہو جاتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے، سپریشن ہو جاتی ہے. اور اب ان چیزوں کے احکام بیان کیے گئے ہیں جو نکاح کے نتیجے میں واقع ہوتی ہیں. کیونکہ بعض جو متعلقہ عورتیں تھیں، ڈائیورسڈ جو ویمن، تو ان کے دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ماں باپ کے جھگڑوں کی وجہ سے دودھ پیتے بچے ضائع ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات باپ سے انتقام لینے کے لیے ان کو مائیں دودھ نہیں پلاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماؤں کو یہ نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور یہ کہ باہمی رضامندی سے وہ بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں. اور بچوں کے باپ پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق وہ دودھ پلانے والیوں کو کھانے بھی فراہم کرے اور کپڑے بھی فراہم کرے. تو ان کے فوڈ کا اور ان کی ڈریسنگ کا اہتمام کرنا ان کے ذمہ ہے. اور یہ کہ بچوں کی وجہ سے ماں باپ میں سے کوئی فریق دوسرے پر زیادتی بھی نہ کرے. مثلا ماں باپ کو پالنے اور پرورش کرنے کی وجہ سے باپ کو ضرر پہنچائے، یہ ایک ہو سکتا ہے. دوسرا، کھانے اور کپڑوں کا دستور سے زیادہ خرچ طلب کرے اگر وہ عورت ماں، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یا ماں بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہو اور باپ زبردستی بچوں کو ماں سے چھین لے یا اس کو دودھ پلانے پر مجبور کرے،
یا اس کے خرچ میں جو معروف ہے اس وقت، جو اس کی انکم ہے جتنی کم ہے، یا وہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، رقم نہیں ہے، تو اس کو اب پابندی یہ ہوگی کہ جو اس رائج طریقہ ہے جتنی رقم بنتی ہے وہ اتنی رقم اس کو ادا کرنی چاہیے۔ اب اس تفسیر کی بنا پر دیکھا جائے تو اس آیت میں وہ متعلقہ عورتیں وہ مراد ہیں کہ جن کی ان کے خامندوں سے اولاد ہے، اور اجنبی دائیوں کی بنسبت دودھ پلانے کی وہ زیادہ حقدار ہیں۔ یہ کہا گیا کہ ان کو خود دودھ پلانا چاہیے بجائے اس کے کہ خود موجود ہے اور دودھ پلا سکتی ہے اور پھر وہ دایا رکھے، تو یہ نامناسب بات ہے۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس آیت میں مطلقاً دودھ پلانے والی مائیں ہی مراد ہیں، خواہ وہ متعلقہ عورتیں ہوں یا پھر وہ منکوحہ عورتیں۔ امام مالک کے نزدیک ماں پر دودھ پلانا واجب ہے، خواہ وہ منکوحہ ہو یا متعلقہ ہو، دونوں صورتوں میں۔ اور جمہور علماء کے نزدیک ماں پر اس وقت دودھ پلانا واجب ہوتا ہے جب بچہ کسی اور عورت کا دودھ نہ پیے، پھر تو واجب ہوگا ورنہ واجب نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دودھ پلانے کی مکمل مدت وہ 2 سال ہے قرآن کے مطابق، کیونکہ اس مدت میں بچہ کو اپنی جو نشو و نما کے لیے دودھ کی حاجت بہت ہوتی ہے، زیادہ حاجت ہوتی ہے۔ اور اس آیت سے یہ معلوم بھی ہوا کہ کم از کم دودھ پلانے کی کوئی حد نہیں ہے، اور ماں باپ باہمی مشورہ سے جتنا عرصہ تک چاہیں دودھ پلائیں، اور اس کے بعد دودھ چھڑا بھی سکتے ہیں۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دودھ پلانے والی کے کھانے اور کپڑے کا خرچ وہ باپ کے ذمے ہوگا، اور دایا کی اجرت بھی باپ ہی کے ذمے ہوگی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بچے کی ماں کا بھی دودھ پلانے کی اجرت طلب کرنا جائز ہے۔ اگر وہ چاہے کہ میں اس کی اجرت لوں تو وہ بھی لے سکتی ہے، خواہ وہ نکاح میں ہو یا عدت میں ہو، دونوں صورتوں میں۔ اور بچے کا جو خرچ بھی باپ کے ذمے ہے، اور اگر باپ زندہ نہ ہو تو اس صورت میں جو باپ کے وارث کے ذمے وہ چیزیں ہوں گی، جو بھی وارث بنے گا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ دودھ پلانے والی کے کھانے اور کپڑے کا خرچ دے اور دودھ پلانے کی اجرت دے اس کا جو وارث ہے، اور دودھ پلانے والی کو وہ ترک نہ کرے۔ دودھ پلانا ضروری ہے، تو لہٰذا اس سلسلے میں باقاعدہ قرآن پاک ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ اور قرآن مجید کی اس آیت سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کی رائے کی تائید بھی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن مجید نے باپ کے بعد وارث پر بچے کے خرچ کو واجب قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 سال کی مدت کی تفسیر میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جس عورت کے ہاں 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو جائے اور وہ 2 سال تک پھر دودھ پلائے تاکہ 30 مہینے پورے ہو جائے، جو قرآن پاک میں دوسرے مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی دلیل یہی آیت ہے، اور اس کی توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ذکر کی ہیں، ایک حمل اور دوسرا دودھ چھڑانا، اور دونوں کی ایک مدت ذکر فرمائی ہے، اور وہ ہے 30 ماہ۔ لہذا ان میں سے ہر ایک کی مدت مکمل 30 ماہ ہوگی، لیکن ان میں ایک یعنی حمل کی مدت ایک حدیث 2 سال متعین ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین انہوں نے فرمایا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 2 سال سے زیادہ نہیں باقی رہتا، لہذا دودھ چھڑانے کی مدت اپنی اصل پر 30 ماہ رہے گی، اور 2 سال تک بچے کو دودھ پلانے کے بعد فوراً غذا کی طرف رجوع کرنا وہ مشکل ہے۔ اس لیے اس کو بقیہ 6 مہینے میں بتدریج آہستہ آہستہ بائی دی پیسج آف ٹائم غذا کا عادی بنایا جائے گا، اور 2.5 سال کے بعد کلی طور پر دودھ چھڑا دیا جائے گا۔ سورہ بقرہ میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 ہے، جس کا ہم نے ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں۔ تو حدیث پاک میں ہے 2 سال کے بعد دودھ پلانا نہیں ہے، تو اس آیت اور حدیث سے پتہ یہ چلا کہ 2 سال سے زیادہ بچے کو دودھ پلانے کا استحقاق نہیں ہے، اور کم کی کوئی مدت بھی مقرر نہیں ہے۔ اس سے اگر ہم اچھی طرح اس کو سمجھ جائیں والدین، تو یہ مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جاتا ہے، اگر ہم قرآن پاک کو
سمجھ کر پڑھیں اور اس پر پھر عمل بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔